السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہے سبق نمبر 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اس کو مفرد حروف بلا ترتیب، لیکن ہم نے اس کا نام دیا ہے مفرد حروف بترتیب مخارج۔ اس میں ہم نے مخارج کی جو ترتیب ہے اس قاعدے کے اندر یہ لگا دیا گیا، لیکن اس سے پہلے ہم نے ان جو دانت ہے اس کا جو نام ہوتے ہیں کہ ثنایا علیہ کیا ہے اور ثنایا کون سے دانت ہوتے، تو اس کا ہم تفصیل پڑھیں گے ایک کتاب کے اندر جس کا نام ہے تحبیر التجوید۔ تو سب سے پہلے ہم اس کو پڑھیں گے، پھر اس کے بعد اس کے مخارج بیان کریں گے، تو انشاءاللہ ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ دانتوں کا بیان۔ اکثر مخارج کا تعلق دانتوں کے ساتھ ہے، اس لیے مخارج الحروف سے قبل دانتوں کے نام بیان کی جاتی ہے تاکہ مخارج سمجھنے میں دقت نہ ہو، یعنی مشکل نہ ہو۔ انسان کے منہ میں عموماً 32 دانت ہوتے ہیں، اور 16 دانت اوپر والے جبڑے میں اور 16 دانت نیچے والے جبڑے میں، جن کے بارے میں جن میں 12 دانت اور 20 داڑیں ہوتی ہے۔ تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1، دانت۔ سامنے والے 4 دانتوں کو ثنایا کہا جاتا ہے۔ ثنایا کن دانتوں کو کہا جاتا ہے؟ سامنے والے 2 دانت، یعنی 2 دانت اوپر اور 2 دانت نیچے، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان کو ثنایا کہا جاتا ہے۔ پھر ثنایا علیہ، سامنے والے اوپر والے 2 دانتوں کو ثنایا علیہ، اور جو نیچے 2 دانت ہوتے ہیں ان کو ثنایا سفلی، لیکن ان دونوں کا نام کیا ہے؟ ثنایا۔ پھر جو اوپر والے ہوں گے اس کو ثنایا علیہ، اور جو نیچے والے ہوں گے اس کو ثنایا سفلی۔ پھر رباعیات یا قواطع، ثنایا کے ساتھ ایک ایک دائیں بائیں اوپر نیچے 4 دانت، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رباعیہ یا قواطع۔ انیاب، یعنی ثنایا کے ساتھ جو دانت ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ رباعیات۔ انشاءاللہ ایک تصویر ہے اس کے اندر، پھر ہم بتا دیں گے کہ ثنایا کے ساتھ کون سے دانت ہوتے ہیں۔ اور ثنایا کے ساتھ ایک ایک دائیں بائیں اوپر نیچے 4 دانت کو کیا کہا جاتا ہے؟ رباعی یا قواطع۔ پھر اس کے بعد انیاب یا قواصر۔ رباعیات کے ساتھ ایک ایک دائیں بائیں اوپر نیچے 4 دانتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ انیاب یا قواصر۔ یہ دانت ہے۔ دانت کتنے ہیں؟ 2 اور 2 4 اور 4 کتنے ہو گئے؟ 8 اور 4 12۔ یہ 12 جو ہے ان کو دانت کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس کو داڑیں ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے جو زواحق کے انیاب کے ساتھ ایک ایک دائیں بائیں اوپر نیچے 4 داڑیں ہوتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ زواحق۔ اس کے بعد طواحن، زواحق کے ساتھ 3 دائیں بائیں اوپر نیچے 12 داڑیں کو کیا کہا جاتا ہے؟ طواحن۔ اس کے بعد نواجذ، طواحن کے ساتھ ایک ایک دائیں بائیں اوپر نیچے 4 داڑوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ نواجذ۔ پھر داڑوں کے عربی میں ازراس کہتے ہیں۔ ازراس جمع زرس کی جمع ہے، اس لیے زواحق طواحن نواجذ کو مطلقاً ازراس کہتے ہیں۔ یہ ہم نے پڑھ لیا۔ تو ہم نے اب اس نقطے سے سمجھنا ہے کہ جو ہم نے دانتوں کے نام پڑھے اور داڑوں کے نام پڑھے، ہم اس سے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ جو سامنے والے 4 دانت ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ثنایا۔ پھر اوپر والے 2 دانتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ ثنایا علیہ، اور نیچے والے 2 دانتوں کو ثنایا سفلی۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ ثنایا کے ساتھ ایک ایک دائیں بائیں اوپر نیچے 4 دانتوں کو رباعیہ یا کہتے ہیں۔ رباعیہ، یہ دیکھو ایک دانت یہ ہے اور ایک یہ ہے، ایک اس کے نیچے جو دانت ہوگا اور ایک اس کے نیچے جو ہوگا، اس کو کیا کہیں گے؟ رباعیہ۔ پھر ہم نے پڑھا تھا انیاب یا قواصر۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ رباعیہ کے ساتھ ایک ایک دائیں بائیں اوپر نیچے ان 4 دانتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ انیاب یا قواصر۔ یہ دیکھ ایک دانت یہ ہے اور ایک اس کا نیچے ہوگا، ایک دانت یہ ہے اور ایک اس کے نیچے، تو یہ 4 دانتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ انیاب یا قواصر۔ تو یہ دانت ہے۔ اس کے بعد پھر داڑیں شروع ہو جاتے۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا زواحق۔ ہم نے پڑھا تھا کہ انیاب کے ساتھ ایک ایک دائیں بائیں اوپر نیچے 4 دانتوں کو 4 داڑوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ زواحق۔ یہ ہے اور ایک یہ ہے، ایک اس کے نیچے جبڑے میں ہوگا اور ایک اس کے نیچے جبڑے میں، تو ان 4 دانتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ زواحق۔ پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا طواحن۔ زواحق کے ساتھ 3 دائیں بائیں اوپر نیچے 12 داڑوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ طواحن۔ ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے اور ایک یہ، ان تین یہ ہے اور 3 یہ ہے۔ یہ اوپر والے جڑ میں یہ 6 دانت ہے، اور نیچے والے جڑ میں 6 داڑیں ہوں گے، تو یہ 6 اور 6 12 جو ہے داڑیں، اس کو طواحن کہا جاتا ہے۔ پھر ہم نے پڑھا تھا نواجذ ایک ایک دائیں بائیں اوپر نیچے 4 داڑوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ نواجذ۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ یہ داڑیں ہے اس کو عربی میں ازراس کہتے ہیں، اس لیے ہم نے اس کو ازراس ہی لکھا ہے، ازراس داڑیں، ازراس۔ پھر ہم پڑھیں گے زبان کا حصہ۔ زبان کا جو سب سے پہلے یہ جو نوک ہوتی ہے اس کو زبان کی نوک کہتے ہیں۔ یہ جو سامنے والا حصہ ہوتا ہے بالکل جو ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نوک، زبان کی نوک۔ پھر جو حصہ دانتوں کے سامنے ہوگا، جو حصہ بھی دانتوں کے سامنے ہوگا، یہ دیکھو یہاں سے دانت ختم ہو رہے، تو اس حصے کے جو سامنے دانت ہوں گے تو اس کو طرف لسان کہتے ہیں۔ جو دانتوں کے سامنے ہوگا اس حصے زبان کا اس حصے کو کیا کہتے ہیں؟ طرف لسان۔
طرف لسان. پھر اس کے بعد جو حصہ داڑھوں کے سامنے ہوگا اس کو حافہ کہتے ہیں. حافہ لسان، حافہ لسان، اور یہ شجری لسان ہے. جزاکم اللہ خیرہ. یہ دیکھیے پھر اس کے بعد یہ ثنایا علیہ ہے اور یہ ثنایا سفلا ہے، جیسے کہ ہم نے اوپر پڑھ لیا. پھر اس کے بعد ادنا حلق، یہ جو سارا منہ بنایا ہوا انہوں نے تصویر. اس کے بعد یہ اقصا حلق ہے، اقصائی لسان. اس کے بعد ادنا حلق، یہ اس کو ادنا حلق کہتے ہیں. یعنی حلق جو ہم جب مخارج پڑھیں گے تو ہمیں پتہ ہوگا کہ ادنا حلق کسے کہتے ہیں. پھر اس کے بعد وسط حلق، اور اس کے بعد اقصا حلق. اس کے بعد پھر یہ شفت سفلا اور یہ شفت علیہ، یہ بھی ہم انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے. تو ہم نے سب سے پہلے ہم نے دانتوں کے نام پڑھے اور اس کے بعد داڑھوں کے نام پڑھے تھے، کیونکہ ہم جب مخارج بیان کریں گے تو اس کے اندر یہ نہیں آئے گا کہ یہ دانتوں کا تصویر نہیں آئے گا، بلکہ صرف نام آئے گا کہ ثنایا کے ساتھ، رباعیہ کے ساتھ. یہ حرف ثنایا کی دانتوں سے ادا ہوتے ہیں، یہ حرف ثنایا کے ساتھ. تو ہم جب یہ نام ہم یاد کریں، پھر اس کا تفصیل ہمیں صحیح طرح یاد ہو، تو آپ یہ ویڈیو صحیح طرح دیکھیں اور اس کو صحیح طرح یاد کریں. جب ہمیں یہ یاد ہوگا تو ہمیں مخارج پڑھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی. جیسا کہ اس کتاب کے شروع میں بھی یہ پڑھا تھا ہم نے کہ یہ یہاں پر یہ لکھا ہے کہ یہ دیکھو، اس لیے مخارج الحروف سے قبل دانتوں کا نام بیان کی جائے تاکہ مخارج سمجھنے میں دقت نہ ہو. تو ہم نے بھی یہی سمجھا کہ ہم جب سب سے پہلے نام بتا دیں گے تو اس میں ہمارے لیے پھر مخارج بیان کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی. تو اس لیے آپ سب بھائی اس کو اچھی طرح سنیں اور اس کے بعد اچھی طرح دیکھ کے اس ویڈیو کو دیکھ کے اور اس سے فائدہ اٹھائیں، خود بھی فائدہ اٹھائیں، سیکھیں، اور آگے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں کہ وہ بھی فائدہ اٹھائے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے. جزاکم اللہ خیر.